السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المومن مرآۃ المومن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ ابو داؤد والطبرانی۔ محترم حضرات، ہم آج آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی مومن کا درپن ہے۔ یہ انشاءاللہ دو حصے میں تقریر ہوگی، اور اس کا پہلا پارٹ آج جمعہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ کو اس کا دوسرا حصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر پہلا حصہ سننے کے بعد دوسرا حصہ نہیں سنے گا تو اس کو لگے گا کہ کچھ چھوٹ گیا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ کہ کوئی بھی پارٹ سننے والا وہ کمی محسوس نہ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ مومن کا آئینہ ہے، یا مومن کا ہندی میں جسے درپن کہتے ہیں، کہ اس حدیث پر بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ کہا ہے، اور واقعی میں یہ حدیث جو ہے وہ ایک بہت بڑا علمی خزانہ رکھتی ہے، اور اس میں جتنی تشریح کی جائے، آپ اس میں جتنا سوچتے جائیں گے اتنی جو ہے باتیں آپ کو اور ہم کو سمجھ میں آتی رہیں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس آئینے یعنی کہا جا رہا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، آئینہ کیسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے یہ ایک سوال ہے۔ پھر آئینے کا کام کیا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ یہ دونوں باتیں ہم آپ سے ذکر کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آئینے سے تشبیہ دی، آئینے سے کمپیئر کیا ہے، تو آئینہ ایسا ہونا چاہیے جو صحیح تصویر دکھلا سکے اور بتا سکے۔ مثال کے طور پر کہ صحابہ کرام اور صالحین آج تک کے اور ہمیشہ، ان لوگوں کی زندگیاں ایسی ہیں کہ ہم تقریروں میں، ہم تحریروں میں ذکر کرتے ہیں فلاں آدمی، فلاں عالم، فلاں متقی پرہیزگار، فلاں بزرگ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اسلام کے آئینے ہیں۔ ان آئینے کو دیکھ کر ہمیشہ لوگ اپنی تصویر صحیح کر لیتے ہیں، اپنے اندر عیب جو ہے اس کو دور کر لیتے ہیں۔ دنیا والے اگر آپ کو دیکھیں تو آپ کو دیکھ کر کے اسلام اور مسلمانوں کا تعارف ہو سکے۔ آئینہ ایسا ہونا چاہیے۔ آئینہ اگر خدا نخواستہ خود گندہ ہے تو وہ کسی کو کیا تصویر دکھلا سکتا ہے؟ آج ہماری جو کیفیت ہے وہ یہی ہے۔ اگر قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے اور اس میں ایک جگہ پر وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ شروع کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے ایسے ایسے ہوتے ہیں، اگر وہ نقشہ کوئی بنا لے اور وہ اللہ کے بندوں کی، اللہ سے بندے سے مراد دیکھا جائے تو مومن ہی ہے، کہ اگر وہ مومن کی صفت لے کر کے چارٹ گھومے اور دیکھے کہ اس دنیا میں وہ مومن پائے کہاں جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ نقشہ لے کر گھومتا رہے گا، لیکن اس کو اس صفت والے جو ہے وہ مومن نظر نہیں آئیں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر اللہ کے رسول نے ہم کو آئینہ کہا ہے تو ہم ایسا آئینہ ہوں کہ دوسروں کو صحیح تصویر دکھلا سکے، نمبر ایک۔ اگر ہم خوب عیب دار اور معیوب ہوں گے تو دوسروں کو صحیح بات بتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، آئینہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیشہ اس سے نصیحت پکڑ سکیں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ ایک بات۔ آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، تابعین کی زندگی دیکھیں، صالحین کی زندگی دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی ایک ایسا آئینہ ہے۔ ابھی میں نے کہا نا آپ سے کہ ہم ان کا ذکر تقریروں میں کرتے ہیں، تحریروں میں کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سدھارنے میں ہم ان کو مثال بناتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں آئینہ ہیں۔ لہذا آئینہ سے جو تشبیہ دی گئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ تو پہلے آئینہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب مومن کا آئینہ ہے، مومن کا درپن ہے، یعنی آپ کا دوست،
آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے آئینہ بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. آپ نے سرکس میں دیکھا ہوگا آئینہ کہ چھوٹا سا آدمی ہوگا اور اس کے سامنے آپ جا کر کھڑے ہوں گے، بہت بڑی پکچر آپ کو دکھلائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ آئینہ ہی اوریجنل آئینہ نہیں ہے. یا یہ کہ چھوٹے آدمی کو بڑا دکھلا دینا، بڑے کو کیا کرنا، چھوٹا دکھلا دینا، قریب کو دور دکھلا دینا، دور کو قریب دکھلا دینا. تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کس جو آئینہ ہے وہ آپ کے بھروسہ کے لائق ہے یا نہیں ہے، وہ آئینہ صحیح ہے. سرکس والا آئینہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنی پکچر دیکھنا بھی چاہیں تو صحیح ہم اپنی تصویر نہیں دے سکے. لہذا آئینہ قابل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو جس شان کے ساتھ رکھا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. یہ ایک بنیادی بات تھی جو آپ کو آئینے کے بارے میں بتانا چاہتے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تشبیہ دی، مختلف حدیثوں میں اس کا ذکر آیا. میں نے آپ کو بتایا طبرانی میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں بھی غالباً اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو ایک ایک بات بتاتے ہیں. پہلے تو میں نے بتایا آئینہ کیسا ہونا چاہیے، ایک بات. اب آئینے کا کام کیا ہے؟ یعنی ہم جس کو مومن سمجھ رہے ہیں جو ہمارا آئینہ ہے، اس کا کام کیا ہے، آئینے کا کام کیا ہے. آئینہ کے پاس جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو گندگی ہوتی ہے، جو مثال کے طور پر چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے کالے رنگ کا یا کسی بھی کلر کا کوئی چیز لگا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ہم فوراً کیا کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں اور صاف کر لیتے ہیں، اپنا چہرہ صاف کر لیتے ہیں. ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ عیب ہے. یہ اسی طریقے سے ہم جب کسی مومن کو دیکھیں اور اس کے اندر کوئی برائی دیکھیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی برائی کو دور کرنے کی فکر کریں. جیسے ہم نے اپنے چہرے کو دیکھ کر کے اپنی برائی دور کی. دونوں شکل ہو سکتی ہے. آئینے نے ایک کام یہ کیا کہ ہماری اندر کی اصلاح بھی فرمائی کہ ہم نے خود اپنی برائی کو کیا کر لیا، دور کر لیا. تو آئینہ ایسا ہونا چاہیے، مومن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کسی مومن کو دیکھ کر کے خود سمجھ لیں کہ یہ جو کیفیت ہے یہ ہمارے اندر نہیں، لہذا ہم اپنی اصلاح کر لیں. یہ ایک شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آئینے کا کام یہ ہے عیب کو بتا دینا. اب آئینے نے عیب بتا دیا، ہم کو معلوم ہو گیا کہ فلاں ہمارے مومن بھائی کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے. لہذا اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس برائی کو دور کرنے کی فکر کریں. کیسے دور کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان. ترمذی اور مسلم شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ برائی کو طاقت سے روک دے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے اس کو منع کر دے کہ بھیا یہ غلط کر رہے ہو. اگر زبان سے بھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ دل میں اس بات کو برا مانے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. یہ 3 اسٹیپ بتائے گئے کہ اگر ایک مومن کے اندر ہم کو برائی نظر آئی تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. آپ دیکھیں آج اس دور میں ہمارے اندر سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں. بہت سی وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں، آپ بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے برائی کو دیکھنے کے بعد ایک پالیسی بنائی، ہم سے کیا مطلب. یہ جو آپ نے پالیسی بنائی اور ہم نے پالیسی بنائی کہ ہم سے کیا مطلب، یہ سب سے خطرناک پالیسی ہے اس دنیا میں. برائی کو پنپنے کی وجہ، یعنی برائی کے پنپنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں تو یہ برائی نہیں کر رہا ہوں، لہذا میرے ذمے اس کا منع کرنا بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ مومن کے ذمے جیسے نماز پڑھنا ہے ایسے ہی منکر کے خلاف کام کرنا بھی ہے، منکر کے خلاف تبلیغ کرنا بھی ہے. اب آپ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا ہے، ہم نے پہلے سے طے کر رکھا ہے کہ ہم منکر پر گفتگو ہی نہیں کریں گے. میں تو بہت بڑی بڑی تقریروں میں، بڑے بڑے مجمعات میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ بتائیے کہ اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، شرک کے خلاف کوئی پروگرام ہوا ہے، بدعت کے خلاف کہیں باتیں ہوتی ہیں،
انفرادی طور پر کوئی کر لے، لیکن بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس، اس میں اس قسم کی منکر پر بات ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ پالیسی بنا لی گئی ہے کہ منکر پر گفتگو کریں گے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کی بنیادی پالیسی میں سے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اگر صرف یہ تبلیغ کی جاتی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے، یا اللہ ہے میں قریش کو کون سا اختلاف تھا؟ ابو طالب نے، عبد المطلب نے ابرہہ والے معاملے میں جب بیت اللہ پر اٹیک ہوا، کرنا چاہا ابرہہ نے، تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ میں اپنے گھر کی حفاظت کروں گا اور یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ سوال یہ کہ اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اللہ سے کیوں بات کہی؟ اللہ کو ماننے کی بات کہی تھی۔ وہ جو منکر کرتے تھے اللہ کے ماننے کے ساتھ، جس کو شرک ہم کہتے ہیں، چاہے شرک اللہ کی صفات میں کرتے تھے، چاہے اللہ کی ذات میں کرتے تھے، چاہے عبادات کے طریقے میں کرتے تھے، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اٹھایا۔ لہذا آئینے کا کام یہ ہے کہ اگر ہم نے برائی دیکھی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس مومن کی برائی کو دور کرنے کی فکر کریں اور اپنے زندگی سے یہ جملہ کہنا بند کر دیں کہ ہم سے کیا مطلب۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی پیاری بات کہی ہے، شارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہاں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات کہی گئی ہے طاقت سے برائی کو روک دو۔ انہوں نے کہا یہ کام اسلامی حکومت کا ہے اور گھر کے بڑے کا ہے، یعنی شوہر، بھائی، باپ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ ایک منکر ہو رہا ہے، لازم ہے کہ وہ اس کو طاقت سے روکنے کی پوری کوشش کرے۔ بقیہ طاقت دوسری جگہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی حکومت والا بادشاہ کہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ اگر ملک میں منکرات پھیل رہے ہیں تو ہم اس کو روکیں۔ دوسری بات کہ زبان سے ہم اس کی تقریر کریں، بتائیں، سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جمعہ میں کتنے لوگ ایسے شرٹ پہن کر آتے ہیں کہ ان کی پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی، ان کی تو ہوتی نہیں، پیچھے والے کی بھی نہیں ہوتی، بیچارہ ان کا سطر دیکھتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بتایا کہ میں ایک مرتبہ دھارواڑ پروگرام میں گیا، ہمارے سامنے ایک صاحب ایسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ پچھلا حصہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے ان کو اکیلے میں بلا کر کے سمجھایا اور وہ رونے لگے بعد میں، مطلب انہوں نے کہا یہ بات بہت ایک دم بھاوک ہو گئے جسے آپ کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے معلوم نہیں تھا اور آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو بتا دیا، لہذا انہوں نے طے کر لیا کہ اب میں جمعہ میں یا کسی بھی نماز میں اس طریقے کی ٹی شرٹ پہن کر نہیں آؤں گا، لیکن ہم نے طے کر رکھا ہے کہ مجھے بتانا ہی نہیں ہے۔ نہ بتانے کی وجہ سے دن پر دن وہ برائی کا پرسنٹیج کیا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اس بات کو تو دوسری جو چیز کہی گئی کہ زبان سے منع کرو۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ 2 ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ زبان سے برائی کو نہ منع کیا جائے۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر منع کریں گے تو یہ مرڈر کر دے گا، یہ ہمارا قتل کر دے گا، تو جان بچانا اس سے بڑا ہے، میں جان بچا لیجئے۔ دوسرا یہ کہا ہے کہ اگر اس کو ہم برائی سے روکیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان پیدا کر دے گا، عزت لوٹ لے گا یا مارے گا، تو یہ 2 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر منع کرے گا اور یہ اسلام سے پھر جائے گا، مثال کے طور پر گھر میں لڑکا ہے، مستقل آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیے، اگر آپ کو یہ شبہ ہو جائے کہ اب یہ جملہ بول دے گا ابا میں نماز نہیں پڑھتا، جاؤ اپنی نماز تم پڑھو، تو پھر ایسی شکل میں اب آپ تبلیغ کرنا زبان سے بند کر دیں۔ یہ 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی شکل نہیں ہے کہ آدمی برائی کو دیکھے اور منع نہ کرے۔ اور تیسری شکل جو حدیث میں آئے کہ دل سے برا جانے، دل سے برا جاننے کو تو یہ تو بہت آسان کام ہے، دل سے برا جان لینا، سبھی لوگ دل سے برا جانتے ہیں۔ کون یہ جانتا ہے کہ جوا کھیلنے والے کے ساتھ جوا کھیلنا اچھی بات ہے؟ سب کچھ دل سے برا جانتے ہیں۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب موقع پڑے تو اس کا اظہار کیا جائے، جب موقع پڑے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ٹوٹل سود کا دھندا کرتا ہے، آپ کو دعوت کے لیے بلاتا ہے، آپ صاف صاف کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ جیسے لوگوں کے یہاں دعوت نہیں کھاتے ہیں، اور وجہ بتا دیں، تب اس کی اصلاح ہوگی۔ آپ کو معلوم ہوگا دل سے برا دل سے آپ برا مانتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کی دعوت کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور جب مولانا صاحب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں ان کو دل سے برا مانتا ہوں، یہ دل سے برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز یہ ہوئی کہ
آئینے کا کام یہ ہے کہ آئینہ جب کسی کا عیب دیکھتا ہے، ہم اس کا عیب دیکھتے ہیں مومن کا، تو لازم ہے کہ ہم اس کو دور کریں۔ مثال کے طور پر آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے، آئینے پر ہی گندگی لگی ہوئی ہے، پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ پہلا یہ کام کریں گے کہ اس شیشے کو صاف کریں گے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے، شیشہ مثال کے طور پر ایک مومن کی برائی ہم کو دور کرنے کی فکر ہے، تو شیشہ صاف کیسے کیا جاتا ہے اس بات کا بھی خیال رکھا جائے۔ شیشہ جھاواں سے نہیں صاف کیا جاتا ہے، شیشہ ایسے کیمیکل سے صاف نہیں کیا جاتا ہے کہ اور برباد ہو جائے، بلکہ شیشہ بڑی نزاکت سے صفائی۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح میں حکمت کو سامنے رکھا جائے۔ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ان لوگوں کو بڑی حکمت سے آپ بلائیے۔ کیونکہ کسی کو دعوت دینا، کسی کی برائی پر نکیر کرنا، اگر آپ نے اس کی انسلٹ کے طور پر اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو ہماری انسلٹ ہو جائے گی، نمبر ون۔ اگر ہم اس کی اصلاح کی غرض سے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا، ان کو کچھ کہوں گا تو یہ برا مان جائیں گے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ برا کیوں مانے گا؟ اگر آپ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ آپ کا معاون ہے، آپ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ برا مان جائے؟ قطعی برا نہیں مانتا ہے۔ آپ ٹرائی کر کے دیکھیں کہ برائیوں، ہاں برا اس وقت مانتا ہے جب ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی برائی کو منع کر رہے ہیں اور مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ اس کی بے عزتی کریں۔ اگر مقصد ہمارا انسلٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ ایسی شکل میں ہوتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہوتی ہے، وہ ہم کو ہماری بات کو برا مانتا ہے، ورنہ برا قطعی نہیں مانتا۔ لہذا شیشے کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ بہت ہی ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے اس کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کی تبلیغ کرنا چاہیے، اس کی برائی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے یہاں اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئیں کہ مصلحت تبلیغ کیا ہے۔ ایک آدمی شراب پیے ہوئے ہے، اب جا کر کے آپ تبلیغ شروع کر دیں شراب حرام ہے، اب اس کا نشہ اترنے دیجیے، جب وہ ٹھنڈے دماغ میں بیٹھا ہو تب جا کر کے آپ اس کو شراب کی قباحت اور شراب کے حرمت کا مسئلہ بیان کیجیے۔ جس وقت تو شراب کی حالت میں ہے، اگر آپ نے اس وقت جا کے چھیڑا تو کچھ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آئینے کا کام یہ ہے کہ آئینے پہ اگر گندگی لگ گئی ہے تو اس کو چاہیے کہ بڑی مصلحت سے اس گندگی کو دور کرنے کی فکر کرے۔ ایک بات۔ دوسری چیز، آئینے کا ایک دوسرا کام ہے کہ آئینہ جو ہے نا، جو ہمارے اندر برائی ہوتی ہے، کالک اگر 1 انچ کی ہے تو اتنا بڑا نہیں بتاتا ہے، جتنی برائی ہوتی ہے، جتنی خرابی ہوتی ہے، اتنی ہی خرابی بیان کرتا ہے، ذرہ برابر بھی اس کو بڑھا کر کے بیان نہیں کرتا ہے۔ مومن کی بھی شان ہونی چاہیے، اگر ہم کسی مومن کی برائی کی اصلاح چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اتنی ہی بات کریں، اتنی ہی برائی کا ذکر کریں جس چیز کو ہم اس کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے۔ نہیں تم تو ایسا ہی ہو گئے، تمہارے خاندان ہی ایسا ہے، زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ایسے جملے بول کر کے آپ نے جو ہے دیکھا تھا کچھ اور آپ نے اس کو بڑھا چڑھا کر کے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ یہ بڑھا چڑھا کر کے جو ہے بیان کرنا گویا جھوٹ ہے۔ اسی لیے تو مومن کے بارے میں کہا گیا ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ بھئی مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ مومن کا کام یہ ہے کہ جو جتنا جانا ہے اتنا ہی بولے۔ اچھا، دوسری چیز بھی ہے، اگر ہم نے کسی کے اندر اچھائی دیکھی ہے مثال کے طور پر، تو ہمارے یہاں یہ بھی پالیسی ہے کہ اچھائی اور تعریف کو بھی جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر کے نہ بیان کیا جائے، جیسا آج کل ہم سب لوگ مدرسے والے بھی کرتے رہتے ہیں، ایک اشتہار چھاپتے ہیں، اس میں ایک عالم کا اتنا بڑا بڑا لقب ہے کہ جس کا لقب لگایا گیا اس کو خود نہیں معلوم ہے کہ اس کے لقب کے معنی کیا ہیں، وہ لقب لگا کر کے ان کا اشتہار دیا جا رہا ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پروگرام ہوگا، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی بڑا لقب نہیں لگایا گیا ہے، نیچے والوں کا لقب ایسا لگ رہا ہے جیسا لگ رہا ہے کہ ان سے بڑا کوئی آدمی دنیا میں نہیں ہے، اور علامہ کا لفظ تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ جس کے ساتھ دل چاہتے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی مبالغہ آ رہی ہے۔ اگر ہم نے کسی کی اچھائی بھی دیکھی ہے، شیشے کا کام ہے، مثال کے طور پر
ہم کو ہماری اچھائی اس نے بیان کی ہے، ہماری اچھائی دکھلائی ہے۔ اگر کسی مومن کی اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو اتنی ہی بات کرے جتنی اچھائی، اتنا اس کو نہ چڑھا دے بیچارے کو کہ وہ چنے کے درخت پہ چڑھ جائے اور وہ پھٹ پڑے اور اس کی ہڈی پٹلی سے ملے۔ ہم دوسروں کی تعریف کر کے، دوسروں کی تعریف میں مبالغہ آرائی کر کے، یا تو ہم چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ شرعی لحاظ سے حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہاری جھوٹی تعریف کرے، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹی تعریف کرے تو اس کو منہ میں کیا کرو، مٹی ڈال دو۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ مومن کا کام جو ہے نا وہ نہ جھوٹ بولنا ہے، مطلب برائی کو بھی جھوٹے انداز میں پیش کرنا جائز نہیں ہے، اور اچھائی کو بھی جھوٹے انداز میں پیش کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو مومن کے اندر پائی جانی چاہیے، اس لیے اس کو مومن کا درپڑ کہا گیا۔ تیسری چیز، جب کوئی آدمی شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شیشہ کبھی اس بات کا لحاظ نہیں رکھتا ہے کہ کھڑا ہونے والا فقیر ہے یا کھڑا ہونے والا بادشاہ ہے، بڑا آدمی ہے، مولانا صاحب ہیں، یا جو ہے وہ لیبر طبقہ کھڑا ہے، اور ان کو اس کے لحاظ سے وہ ان کے عیب کو بیان کرے۔ یہ آئینے کا کام نہیں ہے۔ آئینے کا کام یہ ہے کہ اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہوا، بادشاہ کھڑا ہوا، فقیر کھڑا ہوا، عالم کھڑا ہوا، جو بھی کھڑا ہوا، وہ ان کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ اس بات کا ذرہ برابر کسی لومۃ لائم، کسی ملامت اور لعنت کرنے والے سے ذرہ برابر بھی نہیں گھبراتا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کے سامنے ان کے عیب کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کسی مومن کے اندر اس نے برائی دیکھی ہے، نہیں یہ بڑا آدمی ہے، اس سے کہیں گے تو ناراض ہو جائے گا، چھوٹا آدمی ہے تو اس کے پیچھے پڑ گئے جا کر کے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں فرمایا، ترمذی یہاں تک فرمایا، مسند احمد کی اور ترمذی کی روایت ہے کہ بہت بڑا جہاد یہ ہے، بہت بڑا کام یہ ہے کہ کسی ایسے آدمی کے سامنے حق بات کرنا، عند سلطان جائر، ایک بہت خطرناک قسم کا بادشاہ ہے، اور اس کے سامنے جا کر کے جو ہے صحیح بات بتا دینا، اس کی اصلاح کر دینا، اس کے منکر پر نکیر کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الجہاد ہے یہ، عند سلطان جائر، کلمۃ الحق پوری حدیث اس طریقے سے ہے کہ حق بات کا کہنا کسی ایسے شخص کے سامنے جو نہایت ہی، جیسے باس ہے کوئی، کسی کی بات نہیں سنتا ہے، لیکن آپ اس کی مصلحت سے، اللہ نے جیسی مصلحت بیان کی ہے، حکمت سے آپ اس کو دین کی بات پہنچا دیں، حق بات پہنچا دیں۔ کیونکہ آئینے کا کام کیا ہوتا ہے، آئینہ غریب کو بھی بتاتا ہے تیرے اندر یہ عیب ہے، اور آئینہ امیر کو بھی بتاتا ہے تیرے اندر یہ عیب ہے۔ آئینہ چھوٹے بڑے کا کوئی خاص نہیں، کچھ خیال ہی نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہر ایک کے سامنے ایک طرح کا برتاؤ کرتا ہے۔ ایسے ہی مومن کو چاہیے کہ وہ اگر کسی کے اندر عیب دیکھے تو اللہ سے دعا کرے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرے، تو نہ اس کا ظلم انشاءاللہ اس کے اوپر ہوگا، اور نہ وہ دل سے آپ کو برا مانے گا، کیونکہ پروردگار عالم کے بڑے کاموں میں سے یہ ایک بڑا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کی ہی مدد کرتا ہے۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ آئینے کے سامنے جو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے اندر کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو ہم اندر سے کیا ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بھلے کسی سے بولیں یا نہ بولیں۔ ایسے ہی اگر کسی مومن کی اچھائی ہم کو نظر آئے تو ہم کو اندر سے خوش ہونا چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، جلن نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کی ترقی، مومن کی ترقی دیکھ کر کے اندر سے خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ آئینے کا کام ہی یہ ہے کہ اگر کسی کی اچھائی دیکھ لیتا ہے تو اس کے پر وہ خوش، مطلب وہ جو ہے نا اندر سے حسد اور جلن نہیں کرتا۔ ایسے ہی ہم مومن کو چاہیے کہ اگر کسی مومن کے اندر، چاہے اس کی دنیاوی ترقی ہم نے دیکھی ہے تو ہم کو حسد جلن نہیں ہونا چاہیے، اگر ہم نے اس کو دینی ترقی دیکھی کہ بڑا عبادت گزار ہے تو اس عبادت کو خوب اچھا سمجھنا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایسے عبادت گزار بن جائے۔ اور اگر دنیاوی ترقی دیکھی ہے تو حسد جلن نہیں ہونا چاہیے،
کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس سے یہ مال چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ صرف یہ بھی گناہ ہے کہ اس سے چھن جائے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ آئینے کا کام نہیں ہوتا ہے۔ آئینہ ہماری اچھائی کو دیکھنے کے باوجود ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا آئینہ جلن نہیں پیدا کرتا۔ اسی طریقے سے مومن کی بھی شان ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ مومن کو دیکھ کر خوش ہو۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا دوسرا پارٹ پیش کیا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ایک پارٹ کو سننے کے بعد کوئی ضروری نہیں، اتنا بھی آپ سن لیں گے تو بھی کافی ہے تو، لیکن ہم اگلا پارٹ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ حدیث کتنا معنی فل ہے، اور کس طریقے سے یہ حدیث نے ایک مومن کی زندگی کو ایک آئینے کی شکل میں پیش کر کے ہم کو کتنی نصیحتیں دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔